السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اچھا جی، آج ہم لوگ جا رہے ہیں خالہ کی طرف، اور یہ صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ ہو رہا ہے، اور یہ میں نے منگوائے تھے آج چنے۔ مجھے لاہور میں جو ماما کے گھر کے قریب ایک بازار ہے، وہاں کے یہ چنے بہت زیادہ پسند ہیں، تو چنے میں نے منگوائے تھے، ساتھ میں ماما نے سالن گرم کر لیا تھا، ایگز بوائل کر لیے تھے، اور اب ہم یہاں پہ ناشتہ کریں۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے کرنے ہیں کپڑے آئرن۔ میں ماما بابا اپنے اور اپنی فیملی کے سب کپڑے جو ہم لوگوں نے پہن کے جانے ہیں وہ آئرن کروں گی، اور بیگ کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ وہاں پہ ہم لوگوں کا آلموسٹ 3 days کا اسٹے ہے، تو 3 days کے ہی کپڑے لے کے جانے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ابھی بیگ میں سے سارے کپڑے نکالے جو ابھی ہمیں چاہیے پہننے کے لیے، جانے کے لیے، اور یہ اب باقی سب چیزیں میں نے اس ایک بیگ میں شفٹ کر لی ہیں، کیونکہ رستے میں جب جانا ہے تو ماما لوگوں کا بھی بیگ ہوگا، اور بھی آئی ہوپ سامان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے نا ساری چیزیں میں نے پھر ایک بیگ میں شفٹ کر لی ہیں، تاکہ پھر میری جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ایک ہی جگہ ہوں اور مجھے زیادہ مشکل نہ ہو۔ تو اس کے بعد کپڑے وغیرہ آئرن کیے، ریڈی ہوئے، اور پھر میں آ گئی تھی اپنی سسٹر کے گھر۔ میری سسٹر ماما کے گھر سے تقریباً 2 streets کا فاصلہ ہے، وہاں پر رہتی ہیں، اور مطلب ماما کے ایریا میں ہی رہتی ہوں، تو یہاں پر میں ان کے گھر آ گئی تھی۔ ایکچولی انہوں نے، جو ان کی میڈ ہے وہ بہت اچھی مہندی لگاتی ہے، تو آپ ہی نے پھر مجھے کہا کہ ہم لوگوں نے انہی سے مہندی لگوانی ہے، تو آپ بھی ادھر آ جائیں، تو میں نے پھر سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ریڈی ہو کے، بچوں کو میں نے ریڈی کر لیا تھا، گھر آئی تو آپ ہی کے بچے بھی ریڈی تھے، یہ ماشاءاللہ دونوں میری سسٹر کے بیٹے ہیں، تو یہ لوگ بھی سب ریڈی تھے، اور بیگ شیگ پیک تھے، بڑے بھی آلموسٹ سب ریڈی تھے، تو آپ ہی یہاں پہ بنا رہی تھی کھانا، اور میں بس مہندی لگوانے لگی تھی۔ اور یہ ہے جی آپی کا کچن۔ مجھے آپی کا کچن بہت پسند ہے، لائک اس کا جو کلر اسکیم ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ان کی کیبنٹس وغیرہ، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اور آپ یہاں پہ بنا رہی تھی رائس، کیونکہ ہمیں تقریباً دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر آپ ہی نے سوچا کہ سب کھانا کھا کے جائیں، ایسے پھر وہاں جا کر مشکل نہ ہو، اور یہاں پر بس وہ کھانا وغیرہ ریڈی کر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی کلپ لے لوں، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی مہندی بھی شیئر کر دوں گی، اور تھوڑا سا آپ ہی کے گھر کا ایک لک بھی شیئر کر دوں گی کہ میری سسٹر کا گھر کیسا ہے۔ یہ والا جو پورشن ہے وہ بیسیکلی لائک اس میں کچن ہے، اور آنٹی کا روم ہے جو میری خالہ ہیں، اور اوپر آپی کا روم ہے، وہ کبھی آپ کے ساتھ شو کروں گی، اور یہ ان کا لیونگ ایریا ہے، اور ان کا جو ٹی وی یونٹ ہے یہ بھی مجھے کافی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہے جی آپی کا گھر۔ بچے جو ہیں وہ آتے ہی کارٹونز وغیرہ انجوائے کرنے لگے تھے، اور باقی سب جو بڑے تھے وہ بس ایک گہما گہمی سی تھی، اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، تو بہت مزہ آ رہا تھا، اب فیسٹیوٹی کا لائک ایک وہ احساس ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر جی میں نے مہندی لگوانا شروع کر دی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ لائک مجھے جیسی مرضی لگا دیں، مجھے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مہندی تو مہندی ہوتی ہے، جیسی بھی لگے اچھی لگتی ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے کافی محنت کر کے یہ والا ڈیزائن لگایا۔ شی واز ریئلی پروفیشنل، کہ انہوں نے اتنی جلدی یہ لگا رہی تھی کہ میں ایسا ڈیزائن لگاؤں تو مجھے تو کافی ٹائم لگ جائے، لیکن یہ کہ اپنی مرضی سے انہوں نے یہ ڈیزائن جو ہے سلیکٹ کیا، اور ایک ہاتھ پہ اتنی محنت کرنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ دوسرے ہاتھ پہ نا آپ کچھ سمپل سا کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، دونوں ہاتھوں پہ ایک جیسی اچھی لگے گی، میں دوسرے ہاتھ پہ بھی نا ایسی ہی لگاؤں گی۔ تو میں نے کہا نہیں، اس میں تو آپ کی بہت محنت لگے گی، اور بڑا ٹائم، لائک جو بھی ہے جتنا بھی ٹائم لگے گا، تو لیکن وہ نہیں مانی، کہتی نہیں، دونوں ہاتھوں پہ ایک جیسی لگاؤں گی۔ خیر مہندی لگوا لی تھی میں نے، اور اب یہاں پر سب ہم لوگ آلموسٹ ریڈی تھے، آپ ہی کی بس تھوڑے لاسٹ منٹ والی جو تیاریاں ہیں نا تھوڑی سی وہ رہ گئی تھی، گھر کو وہ کلین کر رہی تھی، کچن وغیرہ کو کلین کر رہی تھی، اور بس انہی کا ویٹ ہم کر رہے تھے، اور ساتھ میں بس ہم سب گپ شپ لگا رہے تھے۔ یہاں پر آپ ہی کی فیملی، میری فیملی، ماما بابا، ہم سب موجود تھے۔ تو خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کر دیا اپنا سفر۔ اچھا، میری جو خالہ ہیں وہ رہتی ہیں لاہور اور گوجرانوالہ کے درمیان میں، گوجرانوالہ سے کافی قریب ایک ایریا ہے مرید کے، وہاں پہ رہتی ہیں، تو ہم لوگ سب وہاں پہ ہم لوگوں کو جانا تھا شادی کے لیے، اور وہیں پہ 3 دن اسٹے کرنا تھا، اور انفارچونیٹلی شادی کے قریب ہی یہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے، ہم لوگ کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بس پہنچ جائیں خیریت سے، اور شادی خیریت سے ہو جائے، کیونکہ کافی زیادہ سچویشن خراب ہوئی تھی،
لاہور میں میٹرو بھی بند تھی، پھر وہاں پر بڑے پروٹیسٹ لوگ کر رہے تھے اور بڑی خرابیاں بھی ہو رہی تھیں. تو خیر ہم لوگ بہت پریشان تھے، لیکن یہ ہم لوگ رنگ روڈ والی سائڈ سے آئے. وہاں سے الحمدللہ ہم لوگ اتنی جلدی پہنچ گئے، اور وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لاہور کے اندر شہر میں پروٹیسٹ اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ رنگ روڈ پہ کچھ ایسا نہیں تھا. تو رنگ روڈ سے پھر ہم لوگ بہت جلدی پھر مرید کے پہنچ گئے تھے. اور یہاں پر ہم لوگ سب بس گاڑی میں ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. بابا اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آگے بیٹھ گئے تھے، ہم لوگ میں، ماما اور میری ایک کزن تھیں وہ پیچھے بیٹھ گئی تھیں. تو بس اس طرح چھوٹا تھوڑا سا ہی ٹریول ہے، اتنا کوئی زیادہ ٹریولنگ ہمیں نہیں کرنی پڑی. آلموسٹ تقریباً 45 منٹس ٹو 1 آور لگ جاتا ہے ماما کے گھر سے خالہ کے گھر جانے میں. تو بس یہ ہم لوگ وہیں پہ جا رہے ہیں. یہاں جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے خالہ کے گھر، اور بچوں نے ایک روم سلیکٹ کر لیا. یہاں پہ سارے بچے بیٹھ گئے اور تھوڑا سا انہوں نے موبائل وغیرہ پہ انٹرٹین ہونے لگے اور بس کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. اور گھر میں گہما گہمی چل رہی تھی، گیسٹ آ رہے تھے جا رہے تھے. تو بچوں کو نا اسپیشلی میرے بچوں کو، کیونکہ شادیاں وغیرہ بہت کم اور گیدرنگز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، تو بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. تو خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی گپ شپ کی، تیاریاں شروع کی، کپڑے وغیرہ آئرن کی. اس کا میں کوئی کلپ نہیں بنا پائی، کیونکہ ہم لوگ آف کورس ہم 4 بجے کے قریب آئے تھے، اور پھر ہمیں بس جلدی تھی کہ جلدی سے ریڈی ہوں اور کپڑے وغیرہ آئرن کریں. تو سب باری باری اپنے بیگز میں سے کپڑے نکال رہے تھے اور آئرن کر رہے تھے. تو یہاں پر سب تیار ہو رہے تھے. اور یہ ہے جی میری لک. میں نے آج یہ والا ڈریس پہنا تھا، یہ میں نے ایتھنک سے لیا تھا، اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی یہیں سے میں نے لاہور سے ہی لیا تھا. بازار سارے بند تھے، رستے وغیرہ سارے بند تھے. تو یہ پھر مجھے ماما کے گھر کے قریب جو مارکیٹ ہے وہیں سے دوپٹہ مل گیا تھا. تو پھر میں نے اس کے ساتھ گزارا کیا. اور یہ ہے جی میری لک. اور آج میں نے سوچا کہ اپنا فیس بھی ریویل کر دوں، کہ آپ کو پورا دکھاؤں کہ میں نے فیس پہ کیا کیا ہے، کیسے میک اپ میں کرتی ہوں. میں شادیوں پہ اسی طرح رہتی ہوں، میں بہت زیادہ آئی میک اپ وغیرہ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتی. اور یہ ہے جی فاطمہ جانی، اور فاطمہ نے یہ والا ڈریس پہنا تھا جو میں نے سیا تھا، اور زینب نے بلو والا جو اس کی خالہ نے درزن سے سلوایا تھا. تو یہاں پر ہم جی کھا رہے ہیں کھانا. کھانے میں تھے رائس تھے، دالیم تھا، اور میٹھے والے رائس تھے. ان کے یہاں پر نا یہی ٹرینڈ ہے، تو بس جو ٹرینڈ ہوتا ہے تو ویسے ہی سب چلتے ہیں. تو یہاں پر میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، اور ماما جی واسے کی ویسٹ کوٹ ٹھیک کر رہی ہیں. واسے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ میری سسٹر کا بیٹا. تو یہاں پر ماما اس کو ذرا سیٹ کر رہی تھیں. اور یہ تھا جی زینب کی لک. زینب کو میں نے ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا، کیونکہ اس کو تو بہت شوق ہوتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے میک اپ کا، اس لیے میں نہیں کرتی ہوں، اور فاطمہ کو بھی کوئی شوق نہیں ہے. تو فاطمہ نے بھی کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، اور بس سمپل سی ہے وہ. لیکن میں اس کو تنگ نہیں کرتی کہ اور انسسٹ نہیں کرتی. تو یہ ہے جی ماما. اور آج میری ٹویننگ ہو گئی تھی، اور ماما نے مارون کلر کا ڈریس پہنا تھا، میرا بھی آلموسٹ مارون ٹائپ کا ہی تھا. تو یہ مہندی کا ٹائم آ گیا تھا. مہندی ہم لوگوں نے گھر میں سیلیبریٹ کی. اچھا ان لوگوں کی نا زیادہ مہندی وغیرہ ایسی کوئی رسمیں وغیرہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ان کی کافی اسٹرکٹنیس ہے، اور ان کا ہلا گلا اور اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ہم نے اپنی خوشی سے تھوڑا سا کر لیا تھا. اور لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں. ہلکا سا بس چھوٹا سا گھر میں ہی فنکشن کر لیا تھا. اور جو مین فنکشن ہوتا ہے ان کا بارات اور ولیمہ ہی ہوتا ہے. اور مہندی ایسا سیلیبریٹ نہیں کرتے. بس یہ کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور سب ایک کھانا پکاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. دیٹ از اٹ. تو یہ ہے جی ہماری لوگ. اور زینب فاطمہ ماشاء اللہ بہت خوش تھیں. جیسے میں نے بتایا کہ گیدرنگز بہت کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ پھر جب گیدرنگ ہوتی ہیں، اور زینب تو یہی کہی تھی ماما ہم یہاں پر فور ایور اسٹے کریں گے. شی واز سو ہیپی اور ایکسائٹیڈ. اور ماشاء اللہ عزا نے بھی سارا دن کھیلتی رہی ہے اور خوب ہلا گلا کرتی رہی ہے. لیکن اس پوائنٹ پہ جب ہم لوگوں نے اپنی فیملی پکچر بنانی تھی، تو یہاں پر آ کے تو عزا نے تنگ کرنا شروع کر دیا. شی واز آئی ڈونٹ نو کیوں انکمفرٹیبل تھی یا کیا تھا، رو بہت رہی تھی. تو خیر اس مومنٹ پہ اس نے ہمیں تھوڑا سا پریشان کیا. اس کے بعد پھر وہ بہت ہیپی ہو گئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں سب کلپس میں وہ بہت زیادہ ہیپی ہے. بس اس پوائنٹ پہ آگے پتہ نہیں کیوں اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو خیر یہاں پر آلموسٹ سب مہمان چلے گئے تھے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایسے کوئی رسمیں نہیں ہوتی. بس کھانا وغیرہ سب نے کھایا ہے، اور
تھوڑی دیر خالہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد سب آلموسٹ چلے گئے تھے. اور یہ تقریباً 12:30 کا ٹائم تھا جب میری تینوں خالہ ہم لوگ لائک میری امی، میری دونوں خالہ، ماموں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پر ہم لوگ اتنا کوئی مذاق کر رہے تھے اور ہلا گلا اور اتنے عرصے بعد، اور بہت ہم لوگوں نے یہاں پہ انجوائے کیا. سب کزنز ہم لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. ہماری فیملی بہت چھوٹی ہے، لائک میری امی کی 2 سسٹرز ہیں اور ایک بھائی ہیں بس. نانا نانی حیات نہیں ہے اور بس یہی ہماری فیملی ہے. تو بس اس طرح ہم لوگ سب یہاں پہ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے. بچوں کو لے کے میرے ہسبینڈ اور میرے جو بردر ان لا ہیں وہ لوگ باہر پزا اور آئس کریم کھانے ہیں بچوں کو، اور ہم لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، لائک کوئی بچہ نہیں تھا. اور ہم لوگ سب گپے شپے کر رہے تھے اور ریلیکس ہو کے چل کر رہے تھے. تو خیر کافی یہاں پر مزہ آیا، بہت انجوائے کیا آج کا فنکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی جیسے جیسے کلپس وغیرہ بناتی جاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. آف کورس گیدرنگ ہوتی ہے، اتنے سالوں بعد ہم لوگ ملے ہیں، ان کے گھر آئے ہیں، تو بس ٹائم بھی بڑا وہ شارٹ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.